یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم 6 نبوی مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم، ظلم و جور اور جو پریشانیاں اہل ایمان کو لائق تھی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن حشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ساتھ اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور سات کلمات ادا کیے کہ ان دونوں میں اے مولا جو تجھے زیادہ محبوب ہو، جو تجھے زیادہ محبوب ہو اس کے ساتھ عزت عطا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا باریاب ہوئی۔ عمر بن خطاب ایک راستے سے گزر رہا ہے، اسلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کر رگو پے میں بسی ہوئی ہے۔ ایک شخص ملتا ہے، اے عمر، تم تو بڑی اسلام دشمنی کا دعویٰ کرتے ہو، اسلام تو تیرے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے کیا کہہ رہے ہو؟ کہا تیری بہن اور تیرا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، اندر سے کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ دستک دیتے ہیں، جلدی جلدی جو افراد اندر موجود ہیں، عمر بن خطاب ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو چونکہ حالات اسلام مخالف تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ 2 افراد کو جوڑ دیتے تاکہ کہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو یہ اس کی مدد کر سکیں اور پریشانی سے بچا سکیں۔ کہتے ہیں میری بہن کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ دستک دی، پوچھا کون؟ کہا عمر۔ بہن نے جلدی جلدی دروازہ کھولا، مگر وہ کتاب کہہ لیجئے، وہ صفحات کہہ لیجئے جن پر قرآن حکیم لکھا ہوا تھا، وہ چارپائی پر ہی یوں ہی پڑے رہ گئے۔ عمر بن خطاب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے۔ بہن نے کہا ٹھیک سنا۔ بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بہنوئی نے آگے چھڑانا چاہا، بہنوئی کو بھی مارا پیٹا۔ مارنے کے دوران بہن کے سر میں چوٹ لگی، خون بہا۔ بہن جذباتی ہو کر بولی، اے عمر، تو چاہے تو مجھے مار دے، لیکن اسلام جو میرے دل میں بس چکا ہے، میں اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ ان کلمات کا کہنا تھا، عمر کے دل پر لگے، کایا پلٹ گئی۔ کایا پلٹ گئی اور پھر دیکھا وہ کچھ کتاب پڑھی ہے جس میں قرآن حکیم کی آیات لکھی ہیں۔ کہا دکھاؤ وہ کیا ہے، دکھاؤ وہ کیا ہے، میں بھی دیکھوں۔ کہا تم اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، تم کافر ہو، ناپاک ہو۔
اسے چھونے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ غسل کیا، قرآن پاک وہ آیات دیکھی، ایمان دل میں گر کر گیا، اور پھر کیا ہے کہ وہی عمر بن خطاب رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا کے نیچے دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش، وہاں پر اصحاب رسول کی تعلیم و تربیت کا سامان کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب نے دستک دی، پوچھا کون؟ عمر۔ فرمایا آنے دو۔ صحابی نے دیکھا، کہا عمر تجھے مبارک ہو، رات ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی اور وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی، وہ دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ المختصر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ روایات میں ہے اس وقت تک 39 مرد اور 5 خواتین اسلام قبول کر چکی تھیں، اور آپ 40ویں شخص تھے، اور آپ 40ویں مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ 45 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور آپ 46ویں فرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلا دن اللہ کے نبی کی دعا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ مسلمان دار ارقم میں چھپ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا حق پر ہیں۔ عرض کیا پھر چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں؟ پھر چھپ کر اللہ کی عبادت کیوں؟ چلے حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ پہلا دن ہے، پہلا دن کہ جب مسلمان اعلانیہ حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ آگے آگے عمر بن خطاب، اس سے پیچھے رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے پیچھے باقی دیگر صحابہ کرام، اور یہ قافلہ حرم کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ یہ پہلا دن ہے۔ ادھر کفار و مشرکین مکہ کو علم ہوا کہ عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ کہنے والے ہو گئے آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی، آج ہماری طاقت آدھی رہ گئی۔ آدھی طاقت عمر ابن خطاب کے ساتھ اسلام لے گئے۔